75 سال یہ ملک بنے ہوئے ہوا ہے، تو یہ ملک آج کیوں ترقی نہیں کر سکتا؟ اس ملک میں آج کیوں بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے؟ آج پاکستان میں انصاف کیوں نہیں آیا؟ آج پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ آج پاکستانی لوگ بے روزگار کیوں ہیں؟ بیویاں لے کر سڑکوں پہ پھر کے منتیں کرتے ہیں۔ اس ملک میں کارخانے کیوں نہیں لگے؟ ہم دنیا کے مقابلے میں کیوں نہیں گئے؟ ہم قرضدار کیوں ہو گئے؟ ہم دنیا کے سامنے شرمندہ کیوں ہوئے؟ پاکستان کی عزت دنیا میں کم کیوں ہوئی؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے، آپ کو بھی سوچنا پڑے گا، سارے ملک کو سوچنا پڑے گا کہ اس حالات میں کون لے کر گئے۔ اصلی سوال تو یہ ہے کہ اس حالات میں پاکستان کو کون لے گئے؟ کیا یہ لوگ جنہوں نے حکمرانی کی یہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ اس ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہم پاکستان کا قرضدار جو ہوئے ہیں ان لوگوں سے وجہ سے نہیں ہے۔ ہمیں انصاف نہیں ملتا کیونکہ یہ حکمران تھے ہمارے۔ اگر یہ ملک کے ہمدرد حکمران ہوتے، آپ لوگوں سے ان کو محبت ہوتی تو ہم دنیا سے پیچھے نہ رہتے۔ ہمارے دنیا کے ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ ترقی کر چکے ہیں، وہاں خوشحالی ہے، وہاں انصاف ہے، وہاں روزگار ہے، وہاں کاروبار چل رہا ہے، وہاں پر امن ہے۔ تو یہ پاکستان کو اس حالات میں کس نے کون لے کر گیا؟ اگر یہ اس چیز پر آپ نہیں سوچیں گے اور یہ سوال آپ نہیں کریں گے اور پھر وہی لوگ اس ملک کے حکمران بنیں گے تو سوچو آپ کبھی بھی خوشحالی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر یہ اس ملک کے ہمدرد ہوتے تو آج آپ اتنے مسائل میں پھنسے ہوتے، اس ملک میں کارخانے نہ لگتے، اس ملک میں ڈالر کی کمی، اس ملک میں مہنگائی کا حد تمام کر چکا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کس نے کی ہیں؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا؟ یہ سوال تو شروع دل سے میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے اس ملک کو اس حالات تک پہنچایا، اور اگر یہ حکمرانی کرتے رہے تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اگر اس ملک کے ہمدرد ہوتے تو آج ہم دنیا کے ممالک کے مقابلے میں چلے جاتے، ہم ترقی کر چکے ہوتے، ہم روتے نہ، ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے بھاگتے نہ۔ میں سوچتا ہوں کہ اتنا اچھا ملک، اتنا خوبصورت ملک، کسی چیز کی کمی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان نہیں ہے، ہمیں بے ایمان لیڈر دیے ہیں، ہمیں بے ایمان پارٹیوں میں لوگ دیے ہیں۔ اگر اس ملک میں اللہ تعالیٰ، اس پاکستان پہ اللہ مہربان ہو جائے، ایماندار لوگ آ جائیں، ایماندار لیڈر کو آ جائیں تو یہ ملک کسی سے کم نہیں ہے۔ ہمیں ساری دنیا ایک جیسی ہے، ایسی پہاڑ ہے، زمین ہے، دریا ہے، سمندر ہے، ہم سبھی وہاں پر سونے کے پہاڑ تو نہیں ہے۔ اگر یورپ اور امریکہ اور یہ باقی ممالک ترقی کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا خاص بات ہے؟ خاص بات صرف یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے ہمدرد لوگ دیے، ایماندار لوگ دیے، وہ لوگ اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک میں خوشحالی لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک کے عوام کو انصاف دیتے ہیں، تو تبھی وہ ملک ترقی کر گئے۔ بات ہے کہ 75 سال میں ہم پیچھے چلے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے دور تک اس ملک پہ 1 روپے قرضہ نہیں تھا۔ آج ہم دنیا کے قرضدار ہیں، ہم آنکھیں نہیں دکھا سکتے، ہمیں شرائط پر زندگی گزار رہے ہیں، قرضے ختم کرنے کے لیے اور قرضہ لیتے ہیں اور قرضوں میں دن رات ڈوبتے جا رہے ہیں اور کسی کو فکر نہیں۔ کوئی آتا ہے، کوئی نئے باغ دکھاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم ہی حکمران تھے، تم اس ملک پہ حکمرانی کرتے تھے، تم نے یہ کیا کیا؟ ہم اگر میدان میں آئے ہیں، ہم ایک صوبے کے لیول تک ہم نے سیاست کی، ملک کی اکانومی، ملک کی ترقی تو وفاق سے زیادہ تعلق رکھتی، لیکن ہم نے جب آئے تو ہم یہ نہیں کہنے آئے کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کہنے آئے کہ ہم یہ کر کے دکھایا اور اسے آگے لے کر جائیں گے۔ ہم خالی نعرے نہیں لگائیں گے، ہم جو منشور دے رہے ہیں وہ صرف باغ، سنہرے باغ دکھانے نہیں ہوں گے، وہ جو ہم وعدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کو کہتا ہوں کہ اس کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کریں گے، جھوٹا اعلان نہیں کریں گے۔ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹا اعلان نہیں کیا، نہ جھوٹ کی عادت ہے اور نہ مجھے جھوٹ پسند ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے اگر یہ پارٹی بنائی بڑی سوچ سمجھ کے بنائی، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے،
ہم نے اس صوبے کے حالات دیکھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں پر کمی ہے اور کہاں پر کیسے پورا کرنا ہے. ایبٹ آباد کو اگر آپ کہیں آپ کے مسئلے گنائیں، آپ سے زیادہ مجھے پتہ ہے کہ ایبٹ آباد کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز ہو گئی اور کس کی کمی ہے. مجھے سارے صوبے میں ساری زندگی میری سیاست میں رہی اور میری ساری زندگی کی سوچ ہے کہ یا اللہ اس ملک کو بہتر کرے، غریبوں کو بہترین تعلیم ملے. میں جب وزیر اعلیٰ تھا تو میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کے تعلیمی نظام کو بہتر کر سکوں. اسکولوں کو اپ گریڈ کیا، تنخواہیں بڑھائیں، ٹیچر کو اسکول میں حاضر کیا اور بہترین تعلیم دینے کی کوشش کی. کالجز بنائے، محمود خان نے بھی بنائے، میں نے بھی بنائے، یونیورسٹیز بنائے، اسپتالوں کو بہتر کیا، دوائیوں کو اسپتالوں میں پہنچایا، صحت کارڈ دیا، پولیس کو بہتر کیا، پولیس کو عوام کی خدمت کے لیے تیار کیا. تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں اس ملک کے لیے، کیونکہ اگر ایک انسان کو زندگی میں بنیادی سہولت ہی نہ ملے، اس کو پانی میسر نہ ہو، اس کے بچوں کو بہتر تعلیم نہ ہو، اس کو صحت کا نظام نہ ملے، اس کو عدالت میں انصاف نہ ملے، اس کو تھانے اور کچہری میں انصاف نہ ملے، تو وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ ملک تو ہمارا ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں کو پاکستان سے محبت نہیں. میں نے وہ اوورسیز پاکستانی دیکھے ہیں جن کو وہ باہر جب جاتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اپنے ملک سے پیار شروع ہونا جاتا ہے. پاکستانیوں کو انصاف ملے گا جب ان کے حقوق جو ہے اس کو اپنے حق ملیں گے تو پاکستان سے محبت پیدا ہوگا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم صرف کرسی کی سیاست کے لیے نہیں آئے. کرسی ہم نے بہت دیکھی. میں وزیر اعلیٰ رہا، ڈیفینس منسٹر رہا، ڈسٹرکٹ ناظم رہا، 3 دفعہ وزیر رہا، میرے گھر میں میرا چچا زاد بھائی وزیر اعلیٰ رہا. ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. میری ایک سوچ ہے کہ ہم نے بہترین سہولتیں عوام کو دینی ہے. اگر یہ سہولتیں ہم نہیں دے سکیں تو ہمیں سیاست کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اور اگر بے ایمانی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی کامیاب نہ کرے. جھوٹا وعدہ کبھی آپ سے نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ جو پروگرام لے کر آئے ہیں اس صوبے کے لیے ہم پورا کر کے دکھائیں گے. جیسے یہ صحت کارڈ اور یہ جو آپ کے جنگلات، مجھے یاد ہے کہ یہ جنگلات کو کھائے جا رہے تھے. اتنا بڑا مافیا ارب پتی بن گیا تھا. ہم نے درخت کاٹنے نہیں دیا کیونکہ ان درختوں سے موسم بدلتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور اس سے آمدن بھی بنتی ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سیاست، کیونکہ آج کل سیاست ایک گالی بن چکی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست جھوٹ ہے. اگر ایمانداری سے سیاست کرو اور اس کو صحیح طریقے سے خدمت کریں تو اس کا ثواب بہت ہے. تو ہم انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ہم ثواب کمائیں گے. ہم ایمانداری سے اپنے ملک کی خدمت کی ہے اور کریں گے. تو ہم جو یہاں پر آئے ہیں، جو پارٹی بنائی ہے، اس سوچ سے بنائی ہے کہ یہ سارے لوگ ایک پارٹیاں میں نے نزدیک سے دیکھی ہیں. میں ان سارے لیڈرز کو اتنا جانتا ہوں جتنا کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہے. میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اس ملک کے یہی دشمن ہے. ان سے اس ملک کو بچانا ہے تو ملک ترقی کرے گا. انہی کی وجہ سے ہم اس حالات میں پہنچ چکے ہیں. یہ مہنگائی کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ بجلی کا بل کون برداشت کر سکتا ہے؟ بازار جاؤ تو روزانہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو کون ٹھیک کر کے دے گا؟ میں تو ان لیڈروں کے روز سنتا ہوں، ان کے پاس کوئی پروگرام ہی نہیں کہ بھائی اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے، ڈالر کیسے آئے گا، کارخانے کیسے لگیں گے، روزگار کیسے پیدا ہوگا. بس صرف قرضہ قرضہ لیتے اور تالیاں بجاتے خوش ہو جاتے. بے غیر تو قرضہ لے کر تم تو ڈبو رہے ہو. پاکستان تو ڈوب رہا ہے. قرضے لے کر کو خوشحالی آ سکتی. ایک خاندان قرضہ لیتا ہے اور لیتا ہی جاتا ہے تو آخری میں وہ اپنی جائیدادیں بیچتے ہیں. ہمارے تو سارا پاکستان پلیش ہوا ہے. آپ کے جو ایئرپورٹس ہیں، آپ کے جو ہائی ویز ہیں، یہ تو سب گروی پڑے ہوئے ہیں. یہ تو ہم دنیا کے قرض کی وجہ سے سارا فیچ ہو چکا ہے. ہماری تو حیثیت ہی دنیا میں نہیں رہی. یہاں تو حقیقت کسی کو کوئی بتاتا نہیں
کہ پاکستان کس طرح جو آتا ہے سنہرے خواب دکھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ 100 سال میں بھی یہ لوگ اس ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ کیسے پاکستانیوں سے ٹیکس اکٹھا کریں گے, یہ کیسے یہاں پر ڈالر لے کر آئیں گے, اور یہ کیسے 150 ارب ڈالر کا قرضہ اتاریں گے. اس کے لیے اور قرضے لیں گے اور شرائط. ہمیں جو قرضے دیے جاتے ہیں شرائط کے ساتھ دی جاتی ہے. یہ جتنا یہ قرضہ لیں گے اتنی بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہوگا, پیٹرول مہنگا ہوگا, ٹیکسز لگیں گے. اور جب قرضے اتارنا کوئی نر کا بچہ آ گیا جو قرضوں کو اتارے گا تو یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی اور ملک ترقی کی طرف جائے گا. یہ بھی بات کی میں کہا جو یہ لیڈر ہیں 100 سال بھی اگر ان کے پاس پروگرام نہ ہو تو 100 سال بعد بھی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. پاکستان میں خوشحالی نہیں آ سکتی. انہوں نے تباہ کیا اور پھر ہم ان کے لیے کھڑے ہوں گے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہم ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جائیں گے, ملک کے ساتھ دھوکہ کریں گے. جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہم پھر ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو ہم کیا سیاست کریں, لعنت ایسی سیاست سے. ہم انشاءاللہ آئے ہیں, خدمت کریں گے اور کر کے دکھائیں, اور کر کے دکھایا. ریفارمز کیے ہیں, ہم نے سوچا ہے کہ لوگوں کی بنیادی سہولتیں ٹھیک ہو. اس وقت عدالتوں میں انصاف نہیں ہے, بہت کچھ ہے کرنے کو, لیکن جب تک اس ملک میں ایماندار اور خدمتگار اور ملک کے ہمدرد لوگ نہیں آئیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. جو دنیا ترقی کر رہی ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ملک کے ہمدرد دیے, ایماندار لیڈر دیے, ان کے ہمدرد دیے کہ ملک کو ترقی ہے. تبھی جا کے وہ امریکہ, آج امریکہ ہے, یورپ آج یورپ ہے, جو ملک ترقی کرے ان کے ایمان, ان کے لیڈرشپ دیکھو. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ دیکھو, اس سے کچھ سیکھیں. آپ گھر جاتے ہیں, ایک ملک پہ انگلی رکھ لیں. جو پڑھا لکھا نہیں ہے اپنے بچوں کے کہ گوگل میں دیکھو, انٹرنیٹ پہ کہ یہ ملک کب ترقی کیا ہے اس نے. پھر ان سے پوچھو کہ اس ملک میں وہ لیڈر کون تھا. یقیناً وہ ملک اس سال میں چاہے 100 سال پہلے چاہے 50 سال پہلے ترقی کر چکا ہوگا جب اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ایماندار اور اس ملک کا ہمدرد لیڈر دیا. بے ایمان نے کسی ملک کو نہیں اٹھایا. ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس ملک میں ایماندار لوگ, جس ملک میں ملک کے ہمدرد لوگ آئے وہ ملک ترقی کر گیا. آج افسوس کا مقام ہے وہ بنگلہ دیش جو مشرقی پاکستان تھا, ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی, چاول کھاتے تھے, ہم ہنستے تھے, لیکن پتہ چلا کہ ہم ان کا بھی پیسہ کھا گئے. تبھی یہی وجہ تھی کہ ہم سے الگ ہو گئے کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کو لوٹ رہا تھا. وہ مجیب الرحمان چیخ مارتا تھا کہ ہمیں اسلام آباد کے روڈوں سے پٹسن کی بو آتی ہے. میں اس وقت کالج میں تھا اور میں سمجھ نہیں آتی تھی. اب سمجھ آئی. جب بنگلہ دیش بنا تو آج بنگلہ دیش ہم سے 100% آگے. آج بنگلہ دیش میں ترقی ہو رہی ہے, آج بنگلہ دیش میں خوشحالی آ رہی ہے, وہاں کارخانے لگ رہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی شکل میں ایماندار لیڈر دی. 10 سال سے اس کی حکومت ہے اور بنگلہ دیش ترقی کی طرف چلا گیا. تو اگر بنگلہ دیش میں بھی ایسا ایک بے ایمان ہوتے تو آج بنگلہ دیش بھی ڈوب چکا ہوتا. آج افغانستان کی اکانومی ہم سے بہتر ہے. آج افغانستان پہ قرضہ کوئی نہیں. آج افغانستان کی حکومت ہم سے بہتر چل رہی ہے. جہاں برے حالات تھے, جنگ ہوئی, تباہی ہوئی, آج وہاں خوشحالی آ رہی ہے. آج ہمارے آس پاس جتنے ممالک ہیں, چاہے انڈونیشیا ہے, ملیشیا ہے, کوریا ہے, یہ سب ہم سے پیچھے تھے. ایوب خان کے دور تک ہم آگے جا رہے تھے, لیکن جب یہ سیاسی لٹیرے آئے, انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو ڈرامہ کیا, ملک کو قرضدار کیا, خود ارب پتی بن گئے. ان کے کارخانے ترقی کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں خوشحالی آ رہی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کے گھروں میں دکھ اور تکلیفیں آ رہی ہیں. جہاد ہے, آپ کو جہاد کرنا پڑے گا اپنے لیے. ہمیں کچھ چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے بہت عزت دی. اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل کا سوچنا ہے, تو نکلیں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اور اگر آپ بات نہیں کر سکتے
اگر حق کی بات نہیں بول سکتے تو بس روتے رہیں گے، فریادیں کرتے رہو گے، مہنگائی چلتی رہے گی، ظلم اور زیادتی ہوتی رہے گی، کوئی آپ کے پوچھنے والا نہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ سوشل میڈیا، ہمارے بچے آج تعلیم یافتہ ہیں، ان سب کو سوچنا پڑے گا یہ ہمارا آپ کا ملک ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے بچے ہمیں پکڑ کے پوچھیں گے یا پوچھتے ہیں کہ یار اس ملک کو تم لوگوں نے یہ ملک بنایا، ہمارے بڑوں نے جو جہاد کیے، پاکستان بنایا، قربانیاں دی، کیا وہ ہم سے اگلی جہاں میں سوال نہیں کریں گے پاکستان اس ڈاکوؤں کے لیے بنا، پاکستان ان چوروں کے لیے بنا؟ تو میں ان کی شکل دکھانے کے لیے نکلا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا رہوں گا کہ اگر آپ نے خوشحالی دیکھنی ہے، اگر آپ نے اس ملک کی ترقی دیکھنی ہے تو اس عذاب سے جان چھوڑانی ہے۔